کیا آپ انگلش کے تمام سینٹنس آسان طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں؟ میتھ انگلش گرو کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سینٹنس یعنی جملہ اور اس کے تمام ٹائپس بہت آسان اور سادہ انداز میں۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سینٹنس کی تعریف اور اس کی جتنی بھی اقسام ہے، بائی اسٹرکچر جس کی اقسام ہے سمپل، کمپاؤنڈ، کمپلیکس اور بائی پرپس جو اس کے بائی فنکشن جو اس کے اقسام ہے ڈکلیریٹو، امپیریٹو، انٹروگیٹو اینڈ ایکسکلیمیٹو سینٹنس۔ یہ سب اب ہم آسان طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو انگلش گرامر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ آسان طریقے سے انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ A sentence is a type of verb. سینٹنس جو ہے یہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہے that expresses a complete thought، جو ایک مکمل بات کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی جملہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک بات کو مکمل بیان کرتے ہیں، ایک بات کو مکمل کرتے ہیں۔ جیسے میں چائے پیتا ہوں، وہ کرکٹ کھیلتا ہے، اسے ایپل پسند ہے۔ اس میں ہمیں ایک کمپلیٹ بات مل رہی ہے، تو اس سے اب ہم سینٹنس کہتے ہیں، جملہ کہتے ہیں۔ اٹ ہیز اے سبجیکٹ، اس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اینڈ اے ورب یا پریڈیکیٹ یا ورب ہوتا ہے۔ ورب کو ہم پریڈیکیٹ بھی کہتے ہیں۔ اس میں سبجیکٹ ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے اور پریڈیکیٹ ہوتا ہے۔ لہذا جہاں بھی سبجیکٹ اور ورب ہو تو اس سے ہم سینٹنس کہتے ہیں۔ اگر صرف ورب ہو، سبجیکٹ نہ ہو، پھر بھی سینٹنس نہیں ہے، اور اگر سبجیکٹ ہو ورب نہ ہو پھر بھی سینٹنس نہیں ہے۔ لہذا دونوں چیزوں اس میں ہونا لازمی ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ٹائپس آف سینٹنس۔ سینٹنس کی کون سی ٹائپس ہے؟ بائی کنسٹرکشن، بناوٹ کے لیے ایک ہوتا ہے، بناوٹ کے لحاظ سے ایک اور قسم ہے۔ آگے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے اس کی کون سی اقسام ہے؟ اس کی 4 اقسام ہے۔ سمپل، پہلے ہم دیکھتے ہیں سمپل سینٹنس۔ سمپل سینٹنس کس سے کہتے ہیں؟ اٹ از اے سمپلیسٹ فارم آف اے سینٹنس۔ سینٹنس کی 4 اقسام ہے بناوٹ کے لحاظ سے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سینٹنس کا، جملے کا کیا ہے؟ سمپلیسٹ فارم ہے۔ جو سادہ جملہ ہوتا ہے اسے ہم سمپل سینٹنس کہتے ہیں۔ اٹ کنٹینز دا بیسک کمپوننٹس، یہ موجود ہوتا ہے بیسک کمپوننٹ سبجیکٹ اور ورب پر، دیٹ میک اے کمپلیٹ تھاٹ، جو ایک کمپلیٹ سینس بناتا ہے۔ سمپل سینٹنس کا اسٹرکچر، سمپل سینٹنس کس چیز کے برابر ہوتا ہے؟ انڈیپینڈنٹ کلاس۔ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس کو ہم سمپل سینٹنس بھی کہتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ کلاس کس سے کہتے ہیں؟ اس کو اب ہم انشاءاللہ آگے والی ویڈیو میں اس کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ انڈیپینڈنٹ کلاس کس سے کہتے ہیں۔ لیکن انڈیپینڈنٹ کلاس کو ہم سمپل سینٹنس بھی کہتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ کلاس بھی کہتے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ کلاس بھی کمپلیٹ تھاٹ دیتا ہے، اس لیے اس کو ہم سمپل سینٹنس کہتے ہیں۔ آگے اس کو ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ آئی لائک اے ایپل، میں ایپل کو پسند کرتا ہوں۔ دوسری مثال کو دیکھیں۔ ہی پلے کرکٹ، ہی پلیز کرکٹ، وہ کرکٹ کھیلتا ہے۔ دیکھیے یہ اس کی اسٹرکچر اس کا کیا ہوگا؟ پہلے سبجیکٹ آئے گا پھر ورب آئے گا، پہلے سبجیکٹ آئے گا پھر ورب آئے گا۔ دیکھیے اس میں اب ہم نے پڑھا کہ سینٹنس الفاظ کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو کمپلیٹ تھاٹ دیتا ہو، اور اس میں سبجیکٹ اور ورب کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ دوسری اس کی پہلی قسم اب ہم اس میں پڑھی کہ سمپل سینٹنس، اور وہ سمپلیسٹ فارم بھی ہوتا ہے۔ اس میں ایک ورب اور ایک فاعل ہوتا ہے، یعنی ایک فعل اور ایک سبجیکٹ اس میں ضرور ہوتا ہے، فاعل اس میں ضرور ہوتا ہے، اور وہ انڈیپینڈنٹ کلاس اسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے 3 مثالوں سے بھی ہم نے آپ کو سمجھایا۔ آگے پڑھتے ہیں اس کی جو دوسری قسم ہے کمپاؤنڈ سینٹنس۔
कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? ये इसकी दूसरी मिसाल है कंपाउंड सेंटेंस। वो किसे कहते हैं? इट हैज़ टू, इसके दो, आर मोर इंडिपेंडेंट क्लास, जब दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लास जमा हो जाए तो इसे अब हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। दीज क्लासेस आर कंबाइंड, ये दोनों क्लास एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं विद द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब हमें जब पता हो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं तो फिर अब हम इसको बता सकते हैं, लेकिन इसको बस थोड़ा सा बताते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जब दो इंडिपेंडेंट क्लास जमा हो जाएं तो इसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से है? फॉर है, एंड है, नार है, या इसे हम फैन बॉय से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। यानी फैन बॉय से मिसाल वाई से येट है, एस से सो है, ओ से आर है, बी से बट है। इस तरह जब कोई दो सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लास आपस में जमा हो जाएं तो इसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी? पहली होगी इंडिपेंडेंट क्लास। क्या होगी? इंडिपेंडेंट क्लास। फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अब हमने आपको तो कई फैन बॉय में से एक होगा, यानी फार होगा या एंड होगा या नार होगा या बट होगा, आर होगा या येट होगा या सो होगा या सेमीकोलन। या फिर इंडिपेंडेंट क्लास, दो इंडिपेंडेंट क्लास, इधर देखिए एक इंडिपेंडेंट क्लास हो, इधर देखिए ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास। ये दो इंडिपेंडेंट क्लास हो गए आपस में जुड़े होंगे किस चीज़ से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, सेमीकोलन से या डेट से। अब सेमीकोलन से जब मिसाल इस तरह एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था मिसाल, बट आई फिनिश माई वर्क, फिर भी मैंने काम मुकम्मल किया। अब ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, पहला इंडिपेंडेंट क्लास, ये भी दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है। स्ट्रक्चर को अभी हम समझाते हैं इस मिसाल से। बट ये क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो इधर हमने पढ़ा है। बट इधर क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो इधर हमने पढ़ा है। दूसरी, ये पहले के बाद ज़रूर, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद हम ज़रूर कामा लगाते हैं। इधर इस तरह भी हम कह सकते हैं आई वॉज टायर्ड, तो फिर सेमीकोलन लगा लें और फिर आई फिनिश माई वर्क, फिर भी क्या हुआ? कंपाउंड सेंटेंस हुआ। और इस तरह भी हम ज़ाहिर कर सकते हैं। और तीसरी बात, आई वॉज टायर्ड बट, इधर हम डैश लगाएं, सिर्फ डैश लगाएं। आई फिनिश माई वर्क बट न लगाएं, आई फिनिश माई वर्क, फिर भी ये कंप्लीट हो सकते हैं। यानी जिस आई लाइक टी, मैं चाय को पसंद करता हूँ, इधर एंड भी लगा सकते हैं, सेमीकोलन भी लगा सकते हैं और डैश भी लगा सकते हैं। ही लाइक्स अ कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो देखिए इधर हम एंड भी लगा सकते हैं, सेमीकोलन भी लगा सकते हैं और डैश भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। यानी जिधर भी आपको सेमीकोलन किसी दो इंडिपेंडेंस क्लास के दरमियान आए, डैश दरमियान में आए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दरमियान में आए, तो इसे आप समझिए कि क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। अगर ईटा टेस्ट या केबी पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको इस तरह सेंटेंस आ जाए, आई वॉज टायर्ड, इसमें सेमीकोलन फिर लगा हो, फिर आई फिनिश माई वर्क, फिर भी आप कहेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि इसमें दरमियान में सेमीकोलन है या दरमियान में डैश है या दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब हम तीसरी किस्म सेंटेंस की पढ़ते हैं और वो है कम्प्लेक्स सेंटेंस। वो क्या है? कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लास, एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा, एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लास, और इसमें वो एक या दो डिपेंडेंट क्लास होंगे, कनेक्टेड टू इट, यानी जो आपस में जुड़े होंगे। किस चीज़ से आपस में जुड़े होंगे? किस चीज़ से? द क्लासेस आर कनेक्टेड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो ये किस चीज़ से जुड़े होंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इधर पहले वाले कंपाउंड सेंटेंस में हमने पढ़ा है
کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن میں کے ساتھ آپس میں جڑے ہوں گے، یعنی فین بوائے کے ساتھ آپس میں جڑے ہوں گے۔ اور ادھر ہم پڑھتے ہیں سبورڈینیٹنگ کنجنکشن کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں گے۔ سبورڈینیٹنگ کنجنکشن کون کون سے ہے؟ جیسے اف دے کے، بیکاز دے کے، وین دے کے وغیرہ وغیرہ بہت سارے ہیں یہ۔ تو ادھر ہم مثال اسٹرکچر، اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا کمپلیکس سینٹینس۔ اب ہم کس طرح پہچانیں کہ کمپلیکس سینٹینس کیا ہے، کس طرح ہے، کس طرح ہم اس کو پہچانیں گے؟ تو اس میں ایک ہوگا انڈیپینڈنٹ کلاس، ادھر ہم نے این نہیں لکھا ہے، ایک ہوگا انڈیپینڈنٹ کلاس پلس دوسرا ہوگا ڈیپینڈنٹ کلاس۔ اس کے دوسرا اسٹرکچر دیکھیں، یہ تو پہلا ہو گیا۔ اس پہلے اسٹرکچر پر ہم نے ایک مثال لکھا ہے، میں نے ایک مثال لکھا ہے، آئی اسٹیڈ ہوم بیکاز کیا ہے؟ سبورڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، اور یہ آپس میں جڑے ہیں کیا؟ اٹ واز ریننگ۔ تو ادھر دیکھیں یہ کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ کلاس ہے، اور یہ ڈیپینڈنٹ کلاس ہے۔ کس چیز کے ساتھ جڑے ہیں؟ سبورڈینیٹنگ کنجنکشن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ دوسرے والا، دوسرا اسٹرکچر اس کا کیا ہوگا؟ جب پہلا ڈیپینڈنٹ کلاس ہو تو اس کے بعد ضرور کاما آئے گا، اور پھر انڈیپینڈنٹ کلاس آئے گا۔ ڈیپینڈنٹ کلاس اور انڈیپینڈنٹ کلاس کو ہم کس طرح پہچانیں گے؟ جو بھی کلاس ایف یعنی سبورڈینیٹنگ کنجنکشن کی وجہ سے سٹارٹ ہوتے ہو تو اسے ہم ڈیپینڈنٹ کلاس کہتے ہیں۔ ایف یو ورک ہارڈ، یہ کمپلیٹ تھاٹ نہیں دیتا۔ ایف یو ورک ہارڈ، جب آپ سخت محنت کرو گے تو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہے، آگے ضرور کوئی یو وی سکسیڈ، آپ کامیاب ضرور ہو جاؤ گے۔ تو یہ دیکھیں، جب بھی پہلے ڈیپینڈنٹ کلاس آ جائے، اور پھر انڈیپینڈنٹ کلاس آ جائے، اور تو اس کو درمیان میں ہم خواہ کاما لگائیں گے۔ اور جب پہلے انڈیپینڈنٹ کلاس آ جائے یہ دیکھیں، تو پھر اس کے بعد ہم کاما نہیں لگاتے اور ڈائریکٹ سبورڈینیٹنگ کنجنکشن اور مثال ڈیپینڈنٹ کلاس ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیے آگے دیکھتے ہیں، ادھر ہم دیکھتے ہیں چوتھی قسم اور آخری قسم، ادھر کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس، یہ چوتھا قسم ہے کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس۔ اس میں یہ دو باتیں ادھر سے خود پتہ چلتا ہے، ایک کمپاؤنڈ ہوگا۔ کمپاؤنڈ سینٹینس ہم کسے کہتے ہیں؟ جو دو انڈیپینڈنٹ کلاس سے بنا ہو، اور ادھر کہتے ہیں کمپلیکس ایک انڈیپینڈنٹ کلاس اور ایک ڈیپینڈنٹ کلاس سے بنا ہوتا ہے۔ تو اس سے اب ہم تعریف کر سکتے ہیں، دیکھیے، اٹ از میڈ اپ آف ایٹ لیسٹ ٹو انڈیپینڈنٹ کلاس، دو انڈیپینڈنٹ کلاس سے کم از کم دو انڈیپینڈنٹ کلاسز ہوں گے، اینڈ ون ڈیپینڈنٹ کلاس، اور ایک ڈیپینڈنٹ کلاس ہوگا۔ کمپلیکس سینٹینس میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایٹ لیسٹ، ادھر کہتے ہیں ایٹ لیسٹ ٹو انڈیپینڈنٹ کلاس، اور ادھر ہم نے پڑھا ہے ایٹ لیسٹ ٹو ڈیپینڈنٹ کلاس۔ یہ بہت بڑا فرق ہے اس میں۔ ادھر ڈیپینڈنٹ کلاس جتنی بھی بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ، لیکن صرف ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہوگا، اور ادھر کیا بڑھانا ہے؟ ادھر انڈیپینڈنٹ کلاس کو بڑھاؤ گے، انڈیپینڈنٹ کلاس کو جتنی بھی بڑھا سکتے بڑھاؤ، لیکن ون ڈیپینڈنٹ ضرور ہوگا۔ اس کو ہم اسٹرکچر سے اور مثالوں سے پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ اسٹرکچر، اس کے دو قسم کے اسٹرکچر ہے، ایک یہ ہے، ایک دوسرا یہ ہے۔ پہلے انڈیپینڈنٹ کلاس ہوگا، ادھر ہم نے این پھر سے بھول گیا ہے، پھر کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن فین بوائے میں سے کوئی ہوگا، کس چیز؟ فین بوائے۔ پھر انڈیپینڈنٹ کلاس ہوگا، یہ دو ہو گئے، ادھر ہم نے کیا کہا تھا؟ دو ہو گئے، یہ دو ہو گئے۔ پھر دیکھیے پھر سبورڈینیٹنگ کنجنکشن، یعنی کمپلیکس سینٹینس میں سبورڈینیٹنگ کنجنکشن بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر ڈیپینڈنٹ کلاس۔ یہ دوسرا اسٹرکچر کیا ہے؟ یہ پہلے والا جو اسٹرکچر ہم نے پڑھا، اس پر اب میں نے مثال لکھا ہے، آئی واز ہنگری، یہ کیا ہوا؟ انڈیپینڈنٹ کلاس۔ پھر کاما، انڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کے درمیان کمپاؤنڈ میں ہم نے پڑھا کہ کاما ضرور ہوگا۔ پھر کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کیا ہے؟ سو ہے۔ پھر انڈیپینڈنٹ کلاس کیا ہے؟
I ate an apple. ایک پھر کیا ہوگا انڈیپینڈنٹ، پھر سبورڈینیٹنگ کنجنکشن، پھر کون سا ہے بیکاز، سبورڈینیٹنگ کنجنکشن لکھ لیا. پھر کیا ڈیپینڈنٹ کلاس، بیکاز سے جو بھی یا مثال سبورڈینیٹنگ کنجنکشن سے جو بھی کلاس سٹارٹ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ کلاس کہتے ہیں. پھر ڈیپینڈنٹ کلاس یہ ہو گیا. اب آپ کو سمجھایا کہ پہلے انڈیپینڈنٹ یہ ہو گیا، پھر کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن سو ہو گیا، پھر انڈیپینڈنٹ کلاس آئی ایٹ این ایپل یہ ہو گیا، پھر سبورڈینیٹنگ کنجنکشن بیکاز ہو گیا، پھر ڈیپینڈنٹ کلاس بیکاز آئی اسکپڈ لنچ. دوسری پر دیکھتے ہیں، پہلے ہوگا ڈیپینڈنٹ کلاس، پھر ہوگا کاما. جس طرح ہم نے کمپلیکس سینٹینس میں کہا تھا کہ جب پہلے ڈیپینڈنٹ کلاس کو اس کے بعد ہمیشہ ہم کاما لگاتے ہیں، تو ادھر بھی اس طرح ہے. یعنی یہ سینٹینس جو ہوتا ہے یہ کمپاؤنڈ اور کمپلیکس آپس میں جڑے ہوتے ہیں، اور اس کو جب دونوں آ جائیں تو اسے ہم کمپاؤنڈ سینٹینس کہتے ہیں سمپلی. یہ پھر ادھر دیکھیں انڈیپینڈنٹ، پھر کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہوگا، پھر انڈیپینڈنٹ ہوگا. دیکھیے اب اس کو بتاتے ہیں. پہلے کیا ہوگا ڈیپینڈنٹ کلاس آل دو اٹ واز ریننگ. یہ کیوں ڈیپینڈنٹ کلاس ہے؟ کیونکہ آل دو سے شروع ہوا ہے. کس چیز سے شروع ہے؟ آل دو سے، سبورڈینیٹنگ کنجنکشن سے شروع ہے. پھر کاما لگایا ہے ادھر. پھر انڈیپینڈنٹ، یہ کسی دوسری کلاس پر ڈیپینڈ، وہ نہیں کہتے کہ وی وینٹ ٹو دا پارک، وی وینٹ ٹو دا پارک، وی وینٹ ٹو دا پارک. ادھر دیکھیں ڈیپینڈنٹ کاما انڈیپینڈنٹ وی وینٹ ٹو دا پارک، پھر کاما آ گیا ہے. کیونکہ ادھر دیکھیں ادھر پھر کیا آئے گا، کاما اس لیے آیا ہے ادھر تو پہلے سبورڈینیٹنگ کنجنکشنز کی وجہ سے کام آیا ہے، اور پھر انڈیپینڈنٹ کے کمپلیکس میں آپ دیکھیں ادھر کاما کیوں، یہ کمپاؤنڈ کی وجہ سے دوسرا کام آیا ہے. کیوں کمپاؤنڈ؟ جب دو انڈیپینڈنٹ کلاس آپس میں جڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے درمیان ہم ضرور کاما لگاتے ہیں. پھر کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کیا ہے اینڈ. پھر انڈیپینڈنٹ کلاس وی ہیڈ فن. انڈیپینڈنٹ یہ ہو گئے سینٹینس. اسٹرکچر بھی سمجھایا، کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس بھی سمجھایا، کمپاؤنڈ جو دو انڈیپینڈنٹ کلاس سے بنے ہوتے ہیں، کمپلیکس صرف کمپلیکس کو بھی سمجھایا، جو ایک دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی، لیکن لازمی ہے ایک ڈیپینڈنٹ کلاس ہوگا ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہوگا، اسے کمپلیکس کہتے ہیں. اور سمپل بھی ہے جو صرف مثال انڈیپینڈنٹ کلاس کے طور پر بھی آ سکتے جس میں صرف ورب ہو اور فائل ہو. یہ تھے بائی کس طرح بائی اسٹرکچر کے. اب ہم اس کو بائی پرپس، اس کی بھی تقریباً 4 مثالیں ہیں: انٹراگیٹیو، ڈکلیریٹیو، امپیریٹیو، ایکسکلیمیٹری سینٹینس. یہ بھی ہم آگے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. آخر تک ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے. پہلے ہم نے پڑھا ہے کیا ٹائپس آف سینٹینس بائی اسٹرکچر. ابھی ہم پڑھتے ہیں ٹائپس آف سینٹینس بائی پرپس بائی فنکشن. بائی پرپس بائی فنکشن بھی اس کی 4 اقسام ہے. پہلی قسم میں آتا ہے ڈکلیریٹیو سینٹینس. کیا آتا ہے؟ ڈکلیریٹیو سینٹینس پہلی قسم میں آتا ہے. ڈکلیریٹیو سینٹینس کیا کہتے ہیں؟ اردو میں سے بیانی یا جملے کہتے ہیں، جس میں ایک ایسا جملہ، ایک ایسا سینٹینس جس میں پورا بیانیہ ہو، جو ایک بات آپ کو وضاحت کے طور پر مل جائے یا آپ کو اس میں کسی چیز کا پتہ چل جائے تو پورا بیان ایک واقعی یا کسی چیز کا بیان کرے. جیسے دیکھیں ڈکلیریٹیو سینٹینس گیوز انفارمیشن دیتے ہیں، بتاتے ہیں سم تھنگ، کوئی چیز بتاتے ہیں. اٹ اینڈز ود دا فل اسٹاپ. اس کو ہم آخر میں اس کے ساتھ فل اسٹاپ لگاتے ہیں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹس. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، کہ وہ کون ہے؟ اسٹوڈنٹس ہے.
شی لائکس ٹی، وہ کیا پسند کرتے ہیں؟ ٹی کو پسند کرتے ہیں۔ دیکھ لیا، اس میں آپ کو ایک پتہ چل گیا کہ اس میں کہ وہ اسٹوڈنٹس ہے اور وہ چائے پسند کرتی ہے۔ جو اس میں آپ کو بات کا پتہ چل گیا، ایک بیان آپ کو مل گیا۔ اس بیانیہ جملہ اس لیے کہتے ہیں کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، شی لائکس ٹی، لیمنز آر شور، یہ اور اس کے پیچھے دیکھے ہم نے فل سٹاپ لگایا ہے۔ جب بھی آپ کو ایسا جملہ ملے جس کے پیچھے فل سٹاپ ہو تو وہ یا امپیریٹیو سینٹینس ہوگی یا ڈکلیریٹو۔ امپیریٹیو میں حکم ہوتا ہے، نیچے آتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ بیان ہوتا ہے، کسی ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ کون ہے، کیا کرتا ہے، پورا بیان آپ کو مل جاتا ہے۔ دوسری نمبر میں آتی ہے انٹروگیٹو سینٹینس۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ سوالیہ جملے جتنے بھی ہے اسے انٹروگیٹو سینٹینس کہتے ہیں۔ انٹروگیٹو سینٹینس آسکس اے کویسچن، سوال کرنے کے لیے جو بھی جملے استعمال ہوتے ہیں اسے ہم انٹروگیٹو سینٹینس کہتے ہیں۔ اٹ اینڈز ود اے کویسچن مارکس، یہ کس چیز کے ساتھ ہم اس کو ختم کرتے ہیں؟ کویسچن مارک، آخر میں کیا لگاتے ہیں؟ کویسچن مارک لگاتے ہیں۔ اس کے آخر میں ہم کویسچن مارک ضرور لگاتے ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انٹروگیٹو سینٹینس ہے، سوالیہ جملہ ہے۔ ویئر آر یو گوئنگ، آپ کہاں جا رہے ہو؟ دیکھیے، ویئر آر یو، آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو ادھر یہ سوالیہ نشان بھی آخر میں لگائے تو اس لیے انٹروگیٹو سینٹینس ہے۔ واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے؟ اس میں بھی سوال ہے، اس لیے انٹروگیٹو سینٹینس ہے۔ ڈو یو لائک انگلش، دیکھیے اس میں بھی سوالیہ نشان ہے آخر میں، اور سوال پوچھا ہے آپ سے تو یہ بھی انٹروگیٹو سینٹینس، کیونکہ سوالیہ جملے جتنے بھی ہیں وہ انٹروگیٹو سینٹینس ہے۔ اور جب بیانیہ جملے جتنے بھی ہو جس میں آپ کو مطلب واضح ہو جائے کسی چیز کا تو یہ ڈکلیریٹو سینٹینس ہے۔ اور تیسری نمبر پر آتی ہے امپیریٹیو سینٹینس، کیا حکمیہ جملے، حکم کا جملہ جب آپ کسی کو حکم کرتے ہو اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح مت کرو، پلیز اس طرح کرو، یہ سارے کیا ہے؟ امپیریٹیو سینٹینس ہے۔ آپ سمجھاتے ہیں ان امپیریٹیو گیو آرڈر، گیو این آرڈر، یہ حکم دیتے ہیں۔ کیا؟ جب آپ کسی کو حکم دیتے ہو یا کوئی آپ کو حکم دیتا ہے یا کوئی کسی کو آپ ریکویسٹ کرتے ہو کہ پلیز کوئی اس طرح کرے یا ایڈوائز دیتے ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے امپیریٹیو سینٹینس۔ اٹ اینڈز وتھ فل سٹاپ، یہ بھی فل سٹاپ کے ساتھ، فل سٹاپ کے ساتھ دو جملے ختم ہو جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک ہے ڈکلیریٹو سینٹینس اور ایک امپیریٹیو سینٹینس ہو گیا۔ ایگزامپل سے آپ کو بتاتے ہیں، اوپن دا ڈور، دروازہ کھولو، یہ کیا ہوا؟ امپیریٹیو سینٹینس ہے۔ یہ تو ڈکلیریٹو نہیں ہو گیا کیونکہ دیکھیں اس میں کوئی بیان نہیں ہے بلکہ حکم ہے۔ پلیز سٹ ڈاؤن، ڈو ناٹ ڈو دس، یہ ساری حکمیہ ہے، ریکویسٹ ہے، ایڈوائس ہے۔ اس طرح جتنی بھی سینٹینس آ جائے وہ امپیریٹیو سینٹینس ہو گئے۔ دوسری بات آخر میں آتی ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینس، تعجبیہ جملے، یعنی جب کوئی ایسا کام آپ دیکھیں یا ایسا سینٹینس آپ بتائے، جو ایسا جملہ آپ نکالے جو کسی کو تعجب کے طور پر آپ بتائے، یا کوئی تعجب کے طور پر کوئی لفظ اپنے منہ سے نکالے یا اسٹرانگ ایموشن ہو تو وہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہے۔ این ایکسکلیمیٹری سینٹینس شو اسٹرانگ فیلنگ، اسٹرانگ فیلنگ اور ایموشن، یہ دیکھیں اسٹرانگ فیلنگ اور ایموشن۔ اٹ اینڈز ود ایکسکلیمیشن مارک، اس کو ہم ایکسکلیمیشن، اس کے اختتام ہم کس طرح کرتے ہیں؟ ایکسکلیمیشن مارکس کے ساتھ۔ ہم اس کی ایکسکلیمیشن مارکس اس طرح ہے، اور اس کا ہم ایکسکلیمیشن مارک کے ساتھ مثال اختتام کرتے ہیں۔ وہ ابھی دیکھیں ایگزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ واٹ اے بیوٹیفل ڈے، کیا خوبصورت دن ہے، یعنی یہ آپ کو تعجب میں جملہ ڈال دے، واٹ اے بیوٹیفل ڈے، اوہ آئی ون دا پرائز۔ دیکھیے یہ سارے ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہو گئے۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھے ہیں سینٹینس کیا ہے، سینٹینس کی ٹائپ بائی اسٹرکچر کیا کیا ہے، یعنی سمپل ہے، کمپاؤنڈ ہے، کمپلیکس ہے، کمپاؤنڈ کمپلیکس ہے۔ دوسری
سینٹنس کی وہ اقسام بھی ہے جو بائی پرپس ہے، مقصدی لحاظ سے ہے۔ مثال اس کے بھی 4 اقسام ہم نے بتایا، ایک ہے ڈکلیریٹو، امپیریٹو، انٹراگیٹو، ایکسکلیمیٹری سینٹنس، آج ہم نے یہ بتائے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر یہ آپ کو PDF میں چاہیے تو مجھ سے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، 0335 015 6046۔ 0335 015 6046۔ اور آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے، ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی دے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔